پاکستان میں قومی سلامتی پر ہونے والی بحث اکثر نعروں، الزامات اور سیاسی پوائنٹ سکورنگ تک محدود ہو جاتی ہے، مگر ریاستیں نعروں سے محفوظ نہیں ہوتی، وہ حقائق، صلاحیت اور اجتماعی عزم سے محفوظ ہوتی ہیں۔ اس حقیقت کی سب سے واضح مثال خیبر پختونخوا ہے، وہ صوبہ جو پچھلے 20 برس سے پاکستان کی دہشت گردی کے خلاف جنگ کی پہلی صف میں کھڑا ہے اور جسے اسی وجہ سے وفاق کی جانب سے غیر معمولی اور مسلسل مالی معاونت فراہم کی گئی ہے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے جمعے کے روز وفاقی حکومت پر یہ الزام عائد کیا کہ موجودہ مالی سال کے دوران قومی مالیاتی کمیشن کے تحت ضم شدہ قبائلی اضلاع کے لیے مختص فنڈز جاری ہی نہیں کیے گئے۔ NFC کی میٹنگ ہوئی، اس میں ہم نے ڈیمانڈ کیا تھا جو ہمارا مرج ایریا کا شیئر تھا وہ ہمیں 2018 سے لے کر 2025 تک نہیں دیا جا رہا، تو وہاں پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اس کے لیے سب کمیٹی بنائیں گے، جس کی وجہ سے یہاں ترقیاتی عمل متاثر ہو رہا ہے۔ ان کے مطابق NFC وسائل کی تقسیم کے فارمولے کے باوجود بر وقت رقوم کی عدم فراہمی نے ضم شدہ اضلاع میں منصوبہ بندی اور عمل درآمد کو سست کر دیا ہے، جبکہ وزارت خزانہ کے اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 15 برسوں میں خیبر پختونخوا کو 8.4 کھرب روپے سے زائد کی وفاقی منتقلی ہوئی۔ یہ محض حسابی اندراجات نہیں بلکہ ایک واضح ریاستی پالیسی کا ثبوت ہے، ایک ایسی پالیسی جو قومی یکجہتی، آئینی ذمہ داری اور سلامتی کی ترجیحات پر مبنی ہے۔ جولائی 2010 سے نومبر 2025 تک خیبر پختونخوا کو 7ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے تحت 5,867 ارب روپے دیے گئے، جو قابل تقسیم محاصل میں اس کا آئینی حق تھا۔ یہ رقم کسی سیاسی رعایت کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ آئین پاکستان کے تحت ایک لازمی ذمہ داری تھی۔ لیکن وفاقی معاونت یہاں ختم نہیں، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا سب سے بڑا بوجھ خیبر پختونخوا نے اٹھایا، اسی لیے وفاق نے 1% وار آن ٹیرر الاؤنس کے تحت 705 ارب روپے اضافی طور پر فراہم کیے۔ یہ رقم خاص طور پر ان صوبوں کے لیے مختص کی گئی تھی جو فرنٹ لائن پر کھڑے تھے، جہاں پولیس اسٹیشن، چیک پوسٹیں، بازار اور اسکول براہ راست نشانے پر رہے۔ اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کو 482.78 ارب روپے کے ٹرانسفرز ملے، جن میں تیل و گیس کی رائلٹیز اور گیس ڈیولپمنٹ سرچارج شامل ہیں۔ یہ آمدن صوبے کی مالی خود مختاری کو مضبوط کرنے کے لیے تھی، نہ کہ وقتی ریلیف کے طور پر۔ سماجی تحفظ کے میدان میں بھی وفاقی کردار نمایاں رہا۔ مالی سال 2016 سے 25 کے درمیان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت خیبر پختونخوا میں 481.4 ارب روپے خرچ کیے گئے۔ یہ رقم براہ راست ان خاندانوں تک پہنچی جو دہشت گردی، بے دخلی اور معاشی عدم استحکام سے سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔ وفاقی ذمہ داری کا دائرہ اب سابق فاٹا کے انضمام کے بعد مزید وسیع ہوا۔ 2019 کے بعد سے نئے ضم شدہ اضلاع کے لیے 704 ارب روپے مختص کیے گئے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف آپریشنز کے نتیجے میں بے گھر ہونے والے افراد کے لیے 117.1 ارب روپے الگ سے فراہم کیے گئے۔ یہ اعداد و شمار اس حقیقت کی عکاسی کرتے ہیں کہ دہائیوں کی محرومی کا ازالہ محض نعروں سے ممکن نہیں تھا، بلکہ مسلسل ریاستی سرمایہ کاری ناگزیر تھی۔ یہ بھی اہم ہے کہ معمول کی منتقلیاں کسی تعطل کے بغیر جاری رہیں۔ دسمبر 2025 میں ہی NFC کے تحت 46.44 ارب روپے خیبر پختونخوا کو منتقل کیے گئے، حالانکہ ملک مجموعی طور پر معاشی دباؤ، سلامتی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا تھا۔ یہ تمام اعداد و شمار اس دعوے کی واضح تردید ہے کہ خیبر پختونخوا کو مالی طور پر نظر انداز کیا گیا۔ اصل مسئلہ وسائل کی کمی نہیں بلکہ ان وسائل کو مؤثر گورننس، سیکیورٹی کوآرڈینیشن اور عوامی اعتماد میں تبدیل کرنا ہے۔ آج خیبر پختونخوا میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال کسی انتظامی ناکامی کا تصور نہیں بلکہ ایک ٹھوس زمینی حقیقت ہے۔ اس کی بنیادی وجہ افغانستان کی سرزمین سے ہونے والی سرحد پار دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے مسلسل اس امر کی نشاندہی کر چکے ہیں کہ فتنہ خوارج کے محفوظ ٹھکانے سرحد پار موجود ہیں، جن کے نتیجے میں جنوبی اور سرحدی اضلاع میں فوجی جوانوں، پولیس اہلکاروں اور عام شہریوں پر تقریباً روزانہ ہی حملے ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد کی جانب سے سفارتی رابطوں کے باوجود کابل کی طرف سے ان نیٹ ورکس کے خلاف مؤثر کارروائی نہ ہونے کی قیمت پاکستان ادا کر رہا ہے۔ اس کے باوجود پاکستان کے مسلح افواج اور قانون نافذ کرنے والے ادارے مشکل جغرافیہ، محدود معلومات اور غیر متوازن جنگی حالات میں بھی اس خطرے کا سامنا کر رہے ہیں۔
ان کی قربانیاں کسی ایک صوبے کی نہیں بلکہ پوری قوم کی سلامتی سے جڑی ہوئی ہیں۔ وفاقی حکومت کی سیکیورٹی حکمت عملی، جس میں ہدفی آپریشنز، انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں اور بارڈر مینجمنٹ اصلاحات شامل ہیں، اس واضح پیغام کی عکاس ہیں کہ پاکستان کی خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ خیبر پختونخوا کا استحکام در حقیقت اسلام آباد، لاہور، کراچی اور پورے پاکستان کے استحکام سے جڑا ہوا ہے۔ اس تناظر میں مرکز اور صوبے کے درمیان نیٹ ہائیڈل منافع جیسے معاملات پر جاری تنازعات اصل مسئلے سے توجہ ہٹا دیتے ہیں۔ آئینی فورمز ان مالی اختلافات کے حل کے لیے موجود ہیں، مگر ایک فعال سیکیورٹی بحران کے دوران ان معاملات کو سیاسی رنگ دینا ریاستی ہم آہنگی کو کمزور کرتا ہے۔ وہ ہم آہنگی جو شدت پسندی کے خلاف فیصلہ کن کردار ادا کرتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کو آج شکایت نہیں بلکہ قیادت، انتظامی صلاحیت اور واضح سیکیورٹی کوارڈینیشن کی ضرورت ہے۔ وفاق نے رسائی فراہم کیے، آئین نے فریم ورک دیا اور قوم نے قربانیاں۔ اب امتحان اس بات کا ہے کہ کیا ان تمام عناصر کو ایک مؤثر ریاستی رد عمل میں ڈھالا جا سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ صرف خیبر پختونخوا کا مسئلہ نہیں، یہ پاکستان کے وجود، اس کی سرحدوں، اس کے مستقبل کا سوال ہے، اور اس سوال کا جواب تقسیم میں نہیں، قومی اتحاد میں پوشیدہ ہے۔